السلام علیکم دوستو. آج 23 اکتوبر ایک کچھ اچھی خبر آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں ان لوگوں کے کیس یا ان لوگوں کے خلاف مقدمے غیر قانونی یا غیر آئینی قرار دے دیے ہیں جنہیں 9 مئی کی ہنگامہ آرائی کے بعد گرفتار کیا گیا تھا. تو یہ 23 اکتوبر کی بڑی خبر ہے. اسی خبر پہ تبصرے کے لیے اور اسی حوالے سے کچھ مزید امور پہ گفتگو کے لیے آج ایک بار پھر ہم نے سائرہ بانو صاحبہ کو زحمت دی ہے. بڑی مشکل سے ہاتھ آئی ہیں کیونکہ ہمارے اس چینل پہ کافی دفعہ یہ خواہش کا اظہار کیا گیا کہ جی انہیں ان کے ساتھ دوبارہ بات چیت کریں. تو آج بہت بہت شکریہ سائرہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے. بتائیے، آپ نے یہ خبر سن لی کہ فوجی عدالتوں میں ابھی کیس نہیں چلیں گے سویلینز پہ، اور بڑی زبردست یہ بات ہوئی اس لیے کہ گزشتہ روز ہی وفاقی حکومت نے مطلع کر دیا تھا سپریم کورٹ کو کہ جی یہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے خلاف کیس شروع ہو چکے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ ایسے لوگوں کو بھی تیار کیا گیا جن کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمے چل رہے ہیں، اور ان لوگوں نے عدالت سے رجوع کر کے کہا کہ جی ہم اس کیس میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو آپ کیس سن رہے ہیں، کیونکہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں فوجی عدالتوں سے انصاف ملے گا. یعنی ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی خبریں اور ٹکر گزشتہ شام چلتے رہے، اور پھر ہم یہ سوچتے رہے کہ آخر ان کو اس کی ضرورت کیا پڑی ہے. یعنی کیس کا فیصلہ آج ہونا تھا اور آج سے 20 گھنٹے پہلے یہ ٹکر چلنے شروع ہو گئے. تو آپ بتائیے کہ آپ کا اس پہ کیا رد عمل ہے کہ ملٹری کورٹس کو انہوں نے فارغ کر دیا ہے. آپ نے ملٹری کورٹ کے فیصلے کے لیے کہا تو اس سے پہلے میں اس کو خوش آئند بات سمجھتی ہوں، کیونکہ اس سے پہلے کچھ مختلف قسم کی آرات تھی، اور جس طریقے سے جو کورٹ کے احکامات کی دھجیاں ہم نے اڑتے ہوئے دیکھی پچھلے کافی عرصے میں، تو تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا. لیکن بہت اچھی بات ہے کہ 90% کی اس سے یہ فیصلہ آ چکا ہے. اور بطور سیاستدان تو میں نہیں کہوں گی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس دشت کی صحرائی میں اتنا وقت نہیں گزرا مجھے، لیکن یہ کہ میں عوام کے اس حصے میں بتا رہی ہوں، یہ بہت بڑی خوش آئند بات ہے. اور اب خدا کرے کہ یہ فیصلہ رہے کہ اس کے اوپر کوئی اپیل نہ ہو جائے یا کوئی فل کورٹ یا کچھ اس قسم کا نہ ہو جائے. اور باقی میں آپ نے کچھ 2-3 باتیں کی کہ بھئی یہ حکومت نے مطلع کیا تھا کہ بھئی یہ ملٹری کورٹ میں یہ سارے ٹرائلز ہوں گے، حالانکہ اس سے پہلے بھی ایک ورڈکٹ تھی کہ یہ ملٹری کورٹ میں نہیں ہوں گے، اور ہم لوگوں کو یہ پتا تھا. آپ نے کہا تھا وہ مرتا بندیال صاحب نے ان کو پابند کیا تھا، تو جب تک وہ تھے تو یہ ملٹری ٹرائل شروع نہیں ہوئے تھے. لیکن ابھی گزشتہ روز حکومت نے کہا کہ وہ تو مقدمے شروع ہو چکے ہیں. وہ ہمارے لیے خوشخبری تھی. انہوں نے تو وہ جون جولائی میں یہ بھی کہا تھا کہ جو الیکشن ہے وہ 14 مئی کو ہوں گے. تو وہ میں اس تناظر کو بول رہی تھی کہ 14 مئی کو بتا دیا وہ 2024 کا تھا یا کیا تھا. تو آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ملٹری کورٹ میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. جب زیادتی نہیں ہوگی تو پھر یہ عدالتیں پھر ہماری کیوں ہیں؟ مطلب کسی سویلین کے وہ تو جس وقت یہ ایکٹس بنے تھے اور ان میں توسیع بھی کی 2 سال کی اور پھر 2 سال کی، اور جیسے میرے خیال میں آرمی پبلک اسکول کے بعد سے بنے، اور جو سب سے پہلے بنا تھا وہ 1953 میں بنا تھا احمدیہ کمیونٹی کے خلاف، کہ اس میں کچھ تھا اور یہ ملٹری کورٹ میں ان کے مقدمے چل رہے تھے. لیکن میں اس کو بہت خوش آئند سمجھتی ہوں. اور صحیح جو جج صاحب کے الفاظ تھے کہ اگر اس پہ عمل نہیں ہونا تو عدالتوں کو بند کر دیا جائے، صحیح انہوں نے کہا. تو میں اس کو یہ سمجھتی ہوں کہ اپنے ہی کورٹس میں یہ ہونا چاہیے، ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ کرے کہ یہ فیصلہ آئے اس فیصلے پہ قائم و دائم رہے، اس کے خلاف کوئی پٹیشن پہ یا کچھ اس پر نہ جانا جائے. ہاں جی، پٹیشن ڈالنے والے بھی تو یہاں بہت ہوتے ہیں نا. جب ان کے حق میں کوئی بات نہیں جاتی پٹیشنز بھی آ جاتی ہیں پھر. جی بالکل. پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بھی یہاں پر ہوتے ہیں جو یہ کرنے کے. لیکن اب دیکھیے وہ نہیں وہ ہونا چاہیے کہ ملٹری کورٹس میں سویلین ہیں، ان کا ٹرائل سویلین کورٹ میں ہونا چاہیے. ملٹری کورٹس یا باقی جو چیزیں ہیں وہ تو ان کے اپنے ادارے میں کچھ ایسا کوئی ہو جائے، کیونکہ ابھی تو دیکھیے زہد جرم سے بھی انکار کیا ہوگا بہت سے لوگوں نے. اور میں آپ کو اپنا بتاؤں کہ جس طریقے سے لوگ اس سے توبہ طائب ہو کر
اور پھر اس کے بعد آزاد گھوم رہے ہیں، تو اس میں یہ کہ جو باقی لوگ ہیں مجھے یہ ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے. وہ کہ کہا ہے کہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، لیکن بات جب صرف ایک پریس کانفرنس پر آ جائے اور اس کے بعد آپ کی ساری چیزیں وہ ہو جائیں تو مجھے شک رہے گا. لیکن نہیں، یہ وہ آج کچھ لوگ تو چلے کاٹ کے آ رہے ہیں نا. جی چلے بھی کاٹے جا رہے ہیں، اور پھر انہوں نے بڑے مزے کی وہ کہا کہ 9 مئی کے بارے میں. چلے دیکھیے سالیاں تو ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں اتنے زیادہ لوپ ہولز ہیں کہ وہ اس کی وہ چیز ویسی عوام کے سامنے آنی چاہیے، ورنہ شک و شبہات ہی رہے. تو میرا وہ ہے کہ آج کے دن جو 23 اکتوبر انہوں نے فیصلہ کیا ہے، یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. اور ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے. اگر ہماری آئین انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری عدالتوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، ججز نے، اور بن کی اس سے کی ہے، تو میرے خیال میں اس کا یہ ہونا چاہیے. اب چلیں اس کے دیکھیے نا، وہ ہم نے چلے کی بات کی. شیخ رشید صاحب بار بار لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں چلہ کاٹ کے آیا ہوں، تو ٹھیک ہے، زیادہ تکلیف نہیں ہوئی. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے جتنے بھی اب اپوزیشن کے رہنما ہیں کیا، اور یا اپوزیشن جتنے سیاستدان ہیں، کیا وہ سب باری باری یوں ہی چلے کاٹ کے آئیں گے اور پھر پریس کانفرنس کریں گے یا انٹرویو دیں گے؟ دیکھیں تو یہی لگتا ہے. ابھی تو اس وقت عطاب میں ایک ہی جماعت آئی ہوئی ہے، اور بس چند ہی رہ گئے ہیں جو ان کی جیسے فرسٹ اسٹاپ یا سیکنڈ، فرسٹ اسٹاپ والے تو سائڈ پر ہوں گے، جو سیکنڈ ان کی وہ تھی. تو اب مجھے بتائیے نا، تو وہ جب ملٹری کورٹ میں مقدمے چلیں گے ان سب کے اوپر کی جنہوں نے پریس کانفرنس کی، جو چلے کاٹ کر آئے، جو گفاؤں میں چھپے رہے، ہر کوئی اپنی مرضی سے گیا. مجھے تو بہت اعتراض ہے، یہ کون سے لوگ ہیں؟ ہم تو 1 گھنٹہ بھی اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر کہیں بھی جاتے ہیں تو بتا کر جاتے ہیں کہ بھائی یہاں سگنل کم ہوں گے، پریشان مت ہونا. اور یہ لوگ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ 40 دن آپ غاروں میں جا کے چلے کاٹ رہے ہیں، لیکن گھر والوں کو نہیں پتا. یہاں پر آپ کے گھر والے پریشان ہیں، وہ FIR کٹوا رہے ہیں، عدالتوں سے حکم نامے آ رہے ہیں، مگر آپ کی کار کو جو تک نہیں، لیکن اپنے چلے پورے کر کے ہی اور وہ عمل پورا کر کے ہی وہ، ورنہ عمل الٹا پڑ جاتا ہے. اس کا ایک چلے کا اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے، تو وہ کر کے باہر نکلے. اب نہیں، اللہ کرے یہ چلے زمان و مکان کی قید سے آزاد ہیں لگتا ہے. ایک چلے سے یہ چلے جو ہیں لگتا ہے کہ وہ زمان اور مکان کی قید سے یہ آزاد ہیں. ہاں جی، وہ ان کو بھی نہیں پتا نہیں عالم برزخ ہے، نہ ادھر کی نہ ادھر کی، کہیں بیچ میں وہ چلے کاٹے. لیکن افسوس ہے، آپ دیکھیے نا، ہم لوگ بات تو کر رہے ہیں تھوڑا اس پہ کوئی ایسے کمنٹس بھی دے دیے فنی، لیکن افسوس ہے، دل دکھتا ہے کہ یہ چلے کاٹنے کا عمل رکنا چاہیے. اچھا یہ بتائیں جی، تو یہ بتائیے، ماشاءاللہ آپ کے بھی بچے ہیں، آپ کے دوست احباب کے بھی بچے ہوں گے، ان پہ کیا اثر پڑ رہا ہے یہ جب سنتے ہیں کہ کوئی چلہ کاٹ کے آ گیا ہے، کوئی ایک دم انٹرویو ٹی وی اسٹیشن پہ آ کے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے سارا ملبہ اس نے ایک شخص پہ، عمران خان پہ ڈالنا شروع کر دیا. تو آپ کیا سنتی ہیں؟ آپ کے بچے، آپ کے اپنے رشتہ داروں کے بچے کیا کہتے ہیں؟ اس کا اثر کیا ہو رہا ہے؟ وہ صورتحال ہے. میں اب آپ کو ایسے ہی کوئی تھوڑا وہ کہتے ہیں یوں کر کے میں بتاتی ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی گرامر اسکول یا کچھ اس قسم کے بہت ایلیٹ والے جس طرح اسکول تھے جس کو آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں چلے گئے اور بچے وہاں پر. آپ یقین نہیں کریں، میں نے اپنے بچوں کو بہت نارمل اسکول میں یا میرے بہت جاننے والے کہ ان کا جو تعلق ہے نا وہ اپنی مٹی سے قائم رہے، کہ یہ نہ ہو کہ وہاں پر جا کے کچھ ذہن کی ایسی وہ آپ پاری ہو جائے اور بچے اپنے ملک سے وہ الگ ہو جائے یا بس جائیں. لیکن اب میں دیکھتی ہوں تو آپ اتنی مایوسی میں نے کبھی نہیں دیکھی. ہمیشہ یہ حالات رہے ہیں جب آتے ملک نازک موڑ سے گزر رہا ہوتا ہے، اور سب چیزیں، دہشت گردی بھی ہم لوگوں نے بھگتی، ہر قسم کے حالات پاکستانیوں نے بھگتے، لیکن اس قسم کے حالات نہیں تھے. کیونکہ اب تو اندھیر نگری چوپٹ راج ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ دن دہاڑے ایک مذاق آئین کا، قانون کا، عدالتوں کا، کہ آپ ایک وہ آپ پرویز الہی صاحب کو لے لیجئے کہ ان کے لیے کہا کہ ان کو نہیں کوئی ہاتھ لگائے گا، اور وہ جیسے عدالت کی حدود سے باہر نکلے ان کو ڈنڈا ڈولی کر کے اٹھا کے پھینکا، اور اس کے بعد وہ کہاں چلے گئے. اس کے بعد مطلب ایک بندہ غائب ہوتا ہے. عثمان ڈار کو آپ دیکھ لیں کہ یہاں سے پکڑا گیا اور پھر اس کے بعد وہ برآمد کہاں سے ہوا؟ میرے ابا کی اونچی حویلی سے برآمد ہوا وہ.
فاروق حبیب دیکھ لیں تو وہ وہاں پر بیٹھ کے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. اور تو پھر ان چیزوں پہ یہ اشارے کس طرف جا رہے ہیں؟ اب وہی بات ہے کہ نا آپ مطلب کیا بات کریں ہم لوگ کہ یہاں پر تو بات کرنے پر بھی پابندی ہے اور خدا جانے کیا کیا ہو جاتا ہے، لیکن سب کو دکھ رہا ہے. تو حد درجہ مایوسی ہے. اور جیسے کہ کاکر صاحب نے کہا کہ اگر برین ڈرین ہو رہا ہے تو کیا ہوا، ایسٹ بن کے واپس آئیں گے. آپ مجھے بتائیے کیونکہ پاگل ہوگا کہ آپ نے ہمیں نہ یہاں پر صحت کی سہولت دی، نہ آپ نے سیکیورٹی دی، نہ کوئی دوسری زندگی کی سہولیات میسر ہے. یعنی کہ اگر ہم اسکول بچوں کو بھیجیں گے تو وہ پرائیویٹ اسکول میں بھیجیں گے. کوئی گارڈز ہمیں سیکیورٹی چاہیے ہوگی تو پرائیویٹ گارڈز ہوں گے، پرائیویٹ ہاسپٹل. اور ماں باپ جو یہاں پر کروڑوں روپے لگا کے اپنے بچوں کو باہر سے پڑھاتے ہیں تو یہاں پر لے کر آئیں گے کہ یہاں پر آ کے بیوروکریسی کی ہتھے چڑھ جاؤ. اگر کوئی بزنس کرو تو یہاں پر 10 لوگوں کے کھلے منہ بند کرو، اور پھر اس کے بعد تب بھی آپ کو ڈر ہو کہ یہاں پر آپ کی سیکیورٹی کو دینے والا ہے یا نہیں ہے. بس عجیب سا ایک ملک کو افراتفری پھیلائی ہوئی ہے. یہاں پر لوگ بہت مایوس ہیں. آپ دیکھیے یہ حالات ایسے رہے تو وہ بیچارے یہاں پر مزدور دہاڑی دار وہ لوگ صرف رہ جائیں گے کہ جن کے پاس کوئی ان کے پاس وہ نہیں ہے کوئی اثاثہ، یہ جیسے میں کیا لفظ میں بولوں. جی بھی وہ ایسے لوگ جو افورڈ نہیں کر سکیں گے یہاں سے باہر جانا. کر سکتے وہ جو نہیں جا سکتے صرف وہی لوگ رہ جائیں گے. باقی جس کے پاس جس کو تھوڑا سا بھی رائٹ لیفٹ سے کچھ نہ کچھ اس کا بندوبست یا انتظام ہو رہا ہے وہ یہاں سے نکلنے کی سوچ رہے ہیں. لمحہ فکری ہے لیکن سوچنے والے کوئی نہیں ہے. آج کی جو خبر ہے کہ وہ پی آئی اے کا ڈومیسٹک فلائٹ آپریشن بند ہو گیا. آپ یقین نہیں کریں میرے آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ وہ پی آئی اے ہماری فلیگ کیریئر کی کسی زمانے میں اس کے پاس جو کلیئرنس ہوتی تھی وہ گرینڈ فادر کلیئرنس تھی. ان لوگوں نے لوٹ کے آئی ایم سوری میں کوئی اچھے الفاظ نہیں نکل رہے، باپ کا مال سمجھ کے ان لوگوں نے لوٹا کھسوٹا. ایک پارٹی آئی تو اس نے پکڑ کے سارے روٹس ہمارے جتنے بھی وہ تھے وہ سارے بیچ دیے. دوسری آئی تو انہوں نے سندھ کا کوئی گوٹ صوبہ نہیں چھوڑا کہ جہاں سے بندہ لا کے اس میں بھرتی نہ کیا ہوا ہو کہ جس کی ضرورت بھی نہیں ہو، اور اس کے بعد اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا. اور آج یہاں پر بیٹھے آئی ایم سوری یہ یہاں پر بیٹھ کے پاکستان کو چلانے کی بات کر رہے ہیں. تم لوگ 4 ادارے تو سنبھال نہیں سکے. ہماری اسٹیل مل، ہماری پی آئی اے، ہماری ریلوے تباہ حال. آپ نے یہاں پر یہ دیکھ لیا ہوگا یہ جو ہمارے بحری امور اور یہ سارا آپ نے اپنے وہ کیا کہتے ہیں برتھ اور یہ آدھا آپ نے پورٹ آپ نے وہ کر دیا اس کو کراچی پورٹ کا حوالے کر دیا، آؤٹ سورس کر دیا. پورٹ کا انہوں نے وہ کر دیا، آؤٹ سورس کر دیا، ایئرپورٹ آؤٹ سورس کر دیے. تو تم لوگ بیٹھے کس چیز پر ہو؟ حکومت کس پہ کرنی ہے؟ یہ غریب دہاڑی دار کسی بھی عوام پہ کہ یہ اپنے ٹیکس کے پیسے یہاں پر دیتے رہے اور اس کے بعد ان کی عیاشیاں چلتی رہی، کوئی چیز تو سنبھال نہ سکے. تعلیمی نظام ہے تو وہ تباہ ہے، صحت کا نظام ہے تو وہ تباہ ہے. میں کہتی ہوں کہ اور پھر واپس سے انہی لوگوں کو آپ واپس سے ان کے اوپر شرطیں لگا رہے کہ جی وہ ری برتھ، میں ری برتھ کہہ رہی ہوں اس چیز کو کہ آپ نے ان کا پھر چوتھا جنم آپ پیدا کر کے لے کر آ رہے ہیں. ایک جنم ہوتا ہے جو کام کرنے پنیہ کا کام کرنا ہے تو وہ ایک ہی جنم ہے. آپ یہ ہندو میتھولوجی پہ نہ چلے کہ 7 کے 7 جنم آپ ایک بندے کے کروا رہے ہیں اور اس کے بعد ہمارے سر پہ مسلط کر رہے ہیں. مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ کاش ہمارے چیف صاحب سینٹر آف گریوٹی نہ کہتے ہمیں. مجھے صرف دکھ اس بات کا ہے کیونکہ میں نے اسمبلی میں کہا تھا، میں نے اپنی پاک افواج کو سینٹر آف گریوٹی کہا تھا. میں نے کہا کسی ملک کا آئین ہوتا ہے، کسی کا قانون، کسی کا دستور ہوتا ہے سینٹر آف گریوٹی. تو میں اپنے ملک کے لیے میرے الفاظ تھے کہ جو ہمارا سینٹر آف گریوٹی ہماری پاک افواج ہے. جی. تو مجھے دکھ یہ ہوا کہ بس چیف صاحب عوام کو سینٹر آف گریوٹی نہ کہتے. یہ سینٹر آف گریوٹی کا یہ حال نہیں ہوتا. سینٹر آف گریوٹی کو یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا کوئی لیڈر یا اپنا وہ بھی نہیں چن سکتی. ان پہ مسلط نہیں کیا جاتا ہے سینٹر آف گریوٹی پہ. ان اشرافیوں کو ساتھ نہیں بٹھایا جاتا. ابھی آج مجھے نہیں پتا آپ اس کو رکھیں گے یا کاٹیں گے کیا کریں گے. ابھی اسلام آباد میں ایک شادی کے چرچے تھے، کیوں اس میں ساری پارٹیز کو بلایا گیا؟ اس میں ساری پارٹیز شیر و شکر ہو کر ایک تھال میں روٹی کھا رہی ہیں. تو پھر کون اچھا کون برا؟ آپ کے لیے تو سب برابر ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو قابل قبول ہیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. تو امتیاز صاحب پھر یہ سارا ڈھکوسلا کس لیے؟ نہ ضائع کرے پیسے ملک کو قوم کے 50 ارب روپے، نہ خاندانوں میں دشمنیاں ڈلوائیں، نہ گولیاں چلیں گی، خدا جانے کیا کیا ہوگا.
یہ کاکڑ صاحب کو ہٹا کے جن کو بلایا گیا ہے، جن کے لیے عدالتیں آپ نے اٹھوا کر وہاں پر ایئرپورٹ پر بھیج دی، یہ بھی شکر ہے کہ وہ دبئی نہیں گئے. نہیں، شکر ہے کہ وہ لندن شکر ہے کہ وہ جو ضمانتی مچل کے تھے وہ لے کے لندن یا دبئی نہیں پہنچ گئے. اور وہ دبئی آج گئے، کاکڑ وہ صاحب وہاں کہہ تک رہے تھے، پہنچے. اور پریس کانفرنس میں کاکڑ صاحب نے تو یہ کہا کہ جی ایسی کون سی غیر معمولی بات ہے کہ بایو میٹرکس کرنے کے لیے عدالتی حکام ایئرپورٹ پہ چلے گئے. بالکل بالکل. دیکھیے کاکڑ صاحب کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے جو نگراں وزیر اعظم لے کر آنا تھا وہ غیر جانبدار کسی پارٹی کا نہ ہوتا، مگر وہ تو باپ پارٹی کے تھے. تو جن کو رات سوتے ہوئے آپ کو خوشی کی نوید سنائی کہ اٹھو بھیا صبح تم نے وزیر اعظم بننا ہے، وہ ایسی بات کر سکتے ہیں تو کیا ہو گیا، وہ کر سکتے ہیں تو کیا ہوگا. اچھا، یہ میرا خیال تھا جی میرا خیال تھا کہ آپ بڑی خوش ہوں گی کہ شہنشاہ معظم نواز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں، اور غلام احمد بلور صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ملک کو بڑی مشکلات درپیش ہے، تمام جماعتوں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ہی اسی وقت تقریباً پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ اس ملک کو کوئی ایماندار حکمران نہیں ملے ہیں. تو اب یہ کس کی بات کا اعتبار کریں ہم؟ کسی کے بھی نہیں. ملک کو ایماندار حکمران نہیں ملے، جی بالکل صحیح بات ہے. لیکن ہم بار بار واپس انہی ریس کے ہارے ہوئے گھوڑوں کے اوپر یہ پیسہ وہ لگاتے ہیں. ملک کے ساتھ سنسیئر کون رہا ہے؟ حکمران چھوڑے، کوئی ایک بندہ بتا دیجئے کہ کون سنسیئر رہا ہے. یہ تو پھر بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی کہ جس وقت پھر ہم ایوب خان کے ماشاء اللہ سے شروع کرتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوا، قائد کی بہن کے ساتھ کیا ہوا، پاکستان کیوں ٹوٹا، یہ سارا وہ مجھے کوئی ایک محب وطن بتا دیں میرے ہم وطنوں، مجھے کوئی ایک محب وطن بتا دیجئے. نہیں، وہ جب ایکچولی جب بات ذرا دور تک جاتی ہے پھر انکوائری بند ہو جاتی ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہوگا، کیونکہ پھر جی اپنے پر کی چلنا بہت شروع ساری ہو جاتا رپورٹ، اگر وہ کمیشن کی رپورٹ پبلک ہو جاتی تو بہت ساری باتیں کھل جاتی. اسی وقت ہی گربا کشتن بروز اول ہو جاتا. لیکن وہ ہم نے کمیشن کی رپورٹ بھی دبا دی باقی فائلوں میں، جیسے ہمارے یہاں دبا دیا جاتا ہے، ہمارے سندھ میں تو جلا دیا جاتا ہے، وہ آگ لگ جاتی ہے. آگ وغیرہ کافی لگ جاتی ہے. جی میں نے کہا اس سندھ میں آگ وغیرہ کافی لگ جاتی ہے اتفاقاً. دیکھیے مگر آپ بھی انہی اصولوں پہ عمل کر رہے ہیں. آپ کے اسلام آباد میں بھی ابھی پچھلے دنوں آگ لگی، لیکن سمجھ نہیں آیا کہ کیا جلا ہے. تو میرے خیال میں وہ کہتے ہیں نا کہ باغ سے آ رہی ہے بھوئے کباب، کسی بلبل کا دل جلا ہوگا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کوئی بو بھی نہیں آ رہی، جلا کیا ہے. کہ کوئی گوشت چلنے کی بو آ رہی ہوتی تو میں سمجھتی کسی کا دل جلا ہے، لیکن ابھی تک پتہ نہیں چلا کیا چلا ہے. ہم خود بھی یہ گتھی سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آس پاس ہو کیا رہا ہے، اور جو باتیں آپ نے بتائی نا بچوں کی مایوسی نوجوان نسل میں، کہ آخر ان لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے. وہ اختر شیرانی، مولانا اختر شیرانی صاحب نے بڑی زبردست بات کہی، بلکہ وہ شاید ہو سکتا ہے ٹویٹر پہ آپ نے دیکھی ہو، کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری اصل میں ہماری عوام کی نہیں ہے، یہ کسی اور کی تنخواہ دار ہے، اور ان کا کام دوسروں کی خدمت ہے، اپنے ملک کا نہیں. وہ ٹویٹر پہ وہ چل رہا ہے. اب تھوڑی میں بھی ذرا سی شاید زیادتی کر گئے ہیں، لیکن کوئی بہت عام پرسپشن شاید یہی بنی ہوئی ہے. یہ بتائیے آپ، جس طرح نواز شریف صاحب آئے ہیں کہ جی غیر ملکی لوگوں شخصیات سے ملتے ہوئے آ رہے ہیں، کسی شخصیت کو کیا لگے ہم سے، کیوں وہ ہمارے اندر اتنی دلچسپی لیتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے فیصلے خود سے نہیں ہوتے، ہمارے فیصلے کہیں سے ہوتے ہیں. جنرل حمید گل صاحب کے بھی سوشل میڈیا پہ کلپس چلتے رہتے ہیں، واٹس ایپ پہ اکثر آتے رہتے ہیں، ٹک ٹاک وغیرہ پہ، کہ جو انہوں نے کہا تھا نام تو میرا بھی تھا، شاید پسند نہیں آیا. تو وہ سی وی تو کہیں اور سے اپروو ہو کر آتی ہے. تو میں یہ کہتی ہوں، اب آپ ہنسیں گے، میں دانت میں درد تھا، میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، ڈاکٹر نے کہا اس کو نکالنا ہے. میں نے کہا ابھی نکالیے. تو انہوں نے کہا اتنی جلدی؟ ابھی ایک سیکنڈ، آج جا کے یہ میں کہتی ہوں میری جو اپنی نیچر ہے، جو کام ہونا ہے وہ کل کیا ہونا ہے ابھی کر گزری. میں تو بیٹھ گئی، میں کہ کڈو، جب نکالنا ہی ہے اب اس کو نکال یا پرسوں اس کو رکھ کے کیا کروں. تو اس لیے جو حقیقت ہے وہ بتا دینی چاہیے، بتا دینا چاہیے ہمیں کہ بیٹا تمہارے فیصلے یہاں پر نہیں ہوتے. بولنے کی میں کیا بول سکتی ہوں، آپ کیا بول سکتے ہیں، زیادہ تر بولیں گے، اس کو کٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور ہمیں چلے پر بھی بھیجا جا سکتا ہے.
اچھا اصل آپ جو بات کر رہی ہیں نا وہ تو بڑی پاکستان کی صورتحال پہ بھی بڑی منطبق ہوتی ہے. یعنی آپ ڈاکٹر کے پاس گئے یا آپ نے کہا کہ یہ دانت نکال دو کیونکہ اب نکالنا ہی ہے، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں ذرا سا انتظار کر لیں. یعنی یہاں مسائل حل کرنے کی بجائے اس کو مؤخر کر دیتے ہیں وقت پہ علاج کیجیے. جو کہتے ہیں نا جو ہو سو کل، جو ابھی کر لیں، جب نکال رہی ہیں میں اس کو رکھ کے کیا کروں، تکلیف دے رہے ہیں مجھے. اور یہی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو چیز تکلیف دے ہم اس کو ایسے وہ نہیں ساتھ لے کے سرجری کر لینی چاہیے. اگر ایم کیو ایم کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس طرح تو شاید کراچی کے ہار چاہیے. اب اگر میں سینفلیکس کھا کے درد دباتی رہوں، کتنا دبا لوں گی؟ 1 ہفتہ 2 ہفتہ. اس کے بعد اگر انفیکشن بڑھ گیا، پھر انہوں نے کہا انفیکشن ہے، تو خدا نہ خاصے انفیکشن بڑھ کے میری باقی دانتوں تک آ گیا، پھر تو ایک سے جو ہاتھ دھونے پڑیں گے میں باقیوں سے بھی ہاتھ دھو لوں. تو اس لیے خدا را انفیکشن اگر ایک دانت میں ہے تو اس کو اسی وقت نکلوا لیجیے، اس انفیکشن کو پھیلنے میں. بڑی زبردست یہ تو انالوجی پیدا ہوئی ہے پاکستان کی صورتحال اور آپ کے دانت میں. تو اچھا یہ بتائیے کہ اگر یہ صورتحال اس طرح نہیں ہوتی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پنجاب میں شریف، سندھ میں زرداری بھٹو، بلوچستان میں سردار نواب جام اور خیبر پختونخوا میں فضل الرحمان عوام کی تقدیر میں یہی کچھ لکھ دیا گیا ہے. تو یہی تو تھے شروع سے یہی تھے. اب آپ ان کے تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ظاہر آباء و اجداد بھی تھے، کیونکہ آج کل آباء و اجداد کی بہت اہمیت ہے. اگر آپ کے آباء و اجداد نے اگر کچھ کیے ہیں تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بالکل سمجھ رہے ہیں جی. یہ تو جی تو عوام جو بھی آپ کے تو یہی سارا کچھ ہونا تھا. لیکن خدا کے لیے کہ میں نے ابھی پرسوں امتیاز صاحب میں ابھی اس نتیجے میں پہنچی ہوں کہ جو لڑائی ہے نا سیاستدانوں کی تو آپس میں ہے ہی نہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ تو وہ تو آپ بیٹھ جاتے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے نا پی ڈی ایم کی 16 ماہ دیکھ لیں، جو بھی انہوں نے کہا ہم نے ریاست بچائی تو سیاست بچائی، جو بھی بیانیہ جو بھی ان کا ہوتا بیٹھ گئے نا. انہوں نے تنقید کی بھی پرواہ نہیں کی، طنز کے نشتر بھی سہے، لیکن ساری 16 جماعتیں گھٹنے سے گھٹنا ملا کے بیٹھی. اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر بات آئے، یہ تو خیر ان کی اپنی بقا کی بات تھی، لیکن اگر جہاں ملک کی بھی بقا کی بات آتی ہے تو سب اپنے اختلافات بھلا کر بیٹھ سکتے ہیں. لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں نہیں بیٹھ رہے اور کون نہیں بیٹھنے دے رہا. بیٹھنا چاہیے کیونکہ ملک ہے تو ہم ہیں. ہم دوسروں کے فیصلوں پہ اپنے اوپر نہیں مسلط کر سکتے. ہم نہیں وہ ہو سکتے کہ ہم کھل کے اپنے فلسطینی بھائیوں کا ان کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتے. نہیں، لیکن وہاں سے تو خبریں کچھ اور آ رہی ہیں نا جو کہ بڑی تشویشناک ہیں، کہ اب غیر مصدق خبریں ہیں کہ جو اسلحہ یہاں سے گیا تھا یوکرین، اب یوکرین کے لیے امریکہ نے جو اسلحہ خریدا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسرائیل میں فلسطینیوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہو. دیکھیے جب درخت کو کاٹتے ہیں تو کلہاڑی کے سرا لوہے کا ہوتا ہے تو دستہ کون سا ہوتا ہے؟ لکڑی کا ہے. لکڑی کا. تو وہ لکڑی کا دستہ ہیلپ کرے گا تو لکڑی کٹے گی. چلیں میرا خیال ہے اسی پہ ابھی لوہے کا منہ پکڑ کر تو آپ درخت نہیں کاٹ سکتے نا. اس میں اسی کی کسی شاخ آپ اس کے ساتھ ملے گی تو درخت کٹے گا. چلیں اللہ کرے کہ یہ خبر درست نہ ہو کہ ہمارا یہ اسلحہ فلسطینیوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہو. دعا یہی کرنی چاہیے. ایک کلپ چل رہا ہے زالر صاحب کے دور کا، جارڈن کا کلپ چل رہا ہے. وہ میں نے کیا وہ دیکھا. وہ بڑے پیر صاحب کا؟ بڑے پیر صاحب کا نہیں، ضیاء الحق مرحوم کا. جی میں انہی کا کہہ رہا ہوں کہ وہ ضیاء الحق مرحوم، وہ تو فلسطینیوں کی بڑی خدمت کی تھی انہوں نے. جی جی کس کی؟ فلسطینیوں کی انہوں نے بڑی خدمت کی تھی، جنرل ضیاء الحق بریگیڈیئر کے طور پہ. ہاں جی. جی کون سی وہ خدمت جو تھانے میں پولیس والے کرتے ہیں وہ خدمت؟ ہاں کافی بڑا ماشاءاللہ انہوں نے ان کی خدمت کی تھی. جی بالکل ایسے ہی تھا. ان کو بڑے ایوارڈز بھی اس کے سلے میں ان کو بڑے ایوارڈز بھی ملے تھے. ہاں جی وہی نا، تھانے میں یہی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جا اس کی خدمت کر. اور پھر ذرا خوشی ہو جائے گی کہ میری خدمت ہو رہی ہے. مطلب چلے جناب، بہت بہت شکریہ. شکریہ.